الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی بہنوں، عزیز بچوں، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا اور ہم تمام انسانوں کا باپ آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا. اس نقطے پر ساری کی ساری انسانیت متحد نظر آتی ہے کہ سب کی اصل یہ ہے کہ سب کے باپ آدم علیہ السلام ہے. لیکن یہ انسانیت، دنیا میں یہ بسنے والے لوگ، یہ کئی اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ نظر آتے ہیں. اب وہ اعتبارات جسمانی اعتبار بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے، کوئی انسان مریض ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے، کوئی ناٹے قد کا ہے تو کوئی لمبے قد کا ہے. یعنی جسمانی اعتبار سے بھی لوگ مختلف ہیں. یہ اعتبار معاشی طور سے بھی آپ دیکھیے کہ معاشی اعتبار سے بھی لوگ مختلف ہیں. کوئی انسان امیر ہے تو کوئی غریب ہے. تو یہ معاشی اعتبار سے بھی. اسی طریقے سے دین اور عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی لوگ مختلف نظر آتے ہیں. کوئی انسان مومن ہے، کوئی انسان متقی ہے تو دوسرا انسان فاسق ہے اور یہ ہے کہ اللہ کا نافرمان ہے. ایک انسان مومن ہے تو دوسرا کافر ہے. یعنی اس طریقے سے لوگ مختلف ہیں، اس میں بھی دین کے اعتبار سے. لیکن یہ تمام لوگ ایک نقطے پر آ کر کے سب کے سب متحد نظر آتے ہیں. کسی بھی کاسٹ کا انسان ہو، کسی بھی دین اور دھرم کا ماننے والا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، کوئی بھی انسان، سب کے سب ایک چیز میں سب کے سب متحد نظر آتے ہیں. سب کی سوچ وہاں جا کر کے ایک جیسی ہوتی ہے اور وہ سوچ یہ ہے کہ خوشحال زندگی کیسے گزاریں، ہمارے گھروں میں امن و امان کا ماحول کیسے ہو، ہم اپنی فیملی میں، اپنے بچوں میں ہم امن و سکون کی زندگی کیسے گزار سکیں.
یہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے، ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے، اور اسی میں انسان صبح سے شام اور شام سے صبح کرتا ہے، اور اسی امن و امان اور خوشحال زندگی کے لیے کتنے لوگوں کو دیکھیے، نہ حرام کی تمیز، نہ حلال کی تمیز، نہ جائز کی، اسی کوشش میں انسان لگا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جس شریعت کو فالو کرتے ہیں، وہ دین اس سلسلے میں ہمیں چند اصول بتلاتا ہے کہ اگر آپ بحیثیت مومن، بحیثیت انسان، آپ چاہتے ہیں کہ خوشگوار ماحول میں زندگی گزرے، خوشحال زندگی گزار سکیں، امن و امان کی زندگی گزار سکیں، تو اس کے لیے چند اصول ہیں، انہیں ہمیں اور آپ کو اپنانا ہوگا، اور وہ دنیا کا اصول نہیں ہے، وہ اس کائنات کے بنانے والے احکم الحاکمین کا وہ اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان اصول کو اپنی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلا اصول کہ خوشحال زندگی کیسے آپ گزاریں، وہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح، دو چیزوں کا کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں اگر آپ کے ہاں موجود ہیں تو ایسی صورت میں آپ خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں، سعادت مند زندگی گزار سکتے ہیں، امن و امان کی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہے ایمان اور عمل صالح۔ دلیل اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 97، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جس نے بھی نیک عمل کیا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جس نے بھی نیک عمل کیا اور نیک عمل کرنے کے ساتھ وہ مومن ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے، رسولوں پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والا ہے، تقدیر کے برے بھلے ہونے پر اس کا ایمان ہے، مومن ہے، اور حالت ایمان میں وہ نیک عمل بھی کر رہا ہے، تو یہ اسی رب کا وعدہ ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسے انسان کو ہم اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ زمین و آسمان کا رب۔ وہ رب اس بات کا وعدہ کر رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح اگر ہو رہا ہے تو اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسے ہم پاکیزہ اور خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے، اچھے ماحول میں اور اچھے طریقے سے وہ دنیا کے اندر زندگی گزارے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اسے ہم اس کے کیے ہوئے عمل کا ہم بہتر بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اس رب کا وعدہ ہے۔ خوشگوار اور خوشحال زندگی گزارنے کا اصول ایمان اور عمل صالح۔ ہم اور آپ آج پریشانی کا واویلا ہے، کہیں مہنگائی کا ہے، کہیں سیاست کا ہے، کہیں کسی اور چیز کا واویلا جو مچاتے ہیں، وہ اس کے مجرم کون ہیں؟ ہم اور آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے ہم ایسے انسان کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، اور ہم سب کو معلوم ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ جو وعدہ کیے ہوئے ہے، اللہ کے ہاں اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے اصول اور ضابطے کو اپنائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى،
کہ جو میرے ذکر سے اعراض فرمائے گا، جو میرے دین سے اعراض کرے گا، جو میرے کتاب سے منہ موڑے گا، میرے فرامین سے منہ موڑے گا، تو ایسے انسان کی معیشت زندگی ہم تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن ایسے انسان کو ہم اندھا اٹھائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خوشحال زندگی گزارنا ہے تو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے، اور اگر خوشحالی کے مقابل میں بدامنی زندگی گزارنی ہے، بدامنی کا ماحول ہو، بے اطمینانی کا ماحول ہو، تو جب میری شریعت سے روگردانی کرنے لگو گے، میرے دین سے بیزار ہونے لگو گے، تو یہ ہے کہ تمہاری دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ آج شادی بیاہ میں دیکھیے، سیزن چل رہا ہے، شادی بیاہ ایک انسان اپنے بیٹے اور بیٹی کی کرتا ہے، کیا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے گھر سے ہماری بیٹی اور ہماری بہن رخصت ہو، اور ادھر سے دولہا آیا ہوا ہے، اور یہ ہے کہ اس بچی کو ایجاب و قبول کے بعد لے کے جائیں، یہ دونوں خوشگوار ماحول میں زندگی گزاریں۔ یہی نہ ہوتا ہے، خوشحال زندگی گزاریں۔ سب کی یہی خواہش ہوتی ہے، اس اسٹیج پر نکاح کی اس محفل میں خوشگوار زندگی، پیار و محبت کی زندگی گزارنے کا درس بھی دیا جاتا ہے، دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں، لیکن اس شادی کی شروعات سے دیکھیے اور لڑکی کے رخصتی ہونے تک سنت کا جنازہ اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کہ کہیں وہ مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب انہیں نہ پہنچے۔ کارڈ پہ لکھا ہوتا النکاح من سنتی، لکھا ہوتا شادی کارڈ پر نا، اور وہ اسراف، وہ شیطانی کام، 200 300 روپے کے شادی کارڈ چھپتے ہیں، یہ کہاں جاتے ہیں؟ کچڑے کے ڈبے میں ڈال جاتے ہیں۔ یہ کون سا سنت کا کام آپ نے کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں اسراف ہو رہا ہے، اور یہ شیطانی عمل ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے آئے ہیں، اس دین کی مخالفت ہو رہی ہے، اور آگے پھر منگنی ہے، جہیز ہے، بارات ہے، اور کیا کیا ہے، اور امید بھی لگا کے بیٹھے ہو کہ خوشگوار زندگی گزرے گی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے خوشگوار زندگی گزارنا ہے، خوشحال ماحول میں زندگی گزارنا ہے، گھروں میں امن و امان کا ماحول ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلا قاعدہ اور اصول کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ دوسرا اصول اور ضابطہ ہے کہ انسان شکر گزار ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رب نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے، شکر ادا کرو گے، تو دی ہوئی نعمتوں میں مزید اضافہ کریں گے، ہم مزید تمہیں نوازیں گے، اور اگر تم ناشکری پہ اتر آئے تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ شکر گزاری صرف زبان سے نہیں ہے، انسان نماز سے دور ہے، انسان زکوٰۃ سے دور ہے، انسان روزے سے دور ہے، انسان حج سے دور ہے، اور ملیے کہی بھائی خیریت، الحمدللہ الحمدللہ، بہت لمبی سانس لے کے الحمدللہ۔ یہ شکر باللسان کافی نہیں ہے کہ زبان سے الحمدللہ، بہت اچھا کاروبار الحمدللہ۔ یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ کان، یہ ناک، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اس کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں صرف کرو۔ یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ تجارت اور بزنس جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کہ جس مال سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، آپ ہی کے ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے دوسرے بھائی وہ 1 روپے کے محتاج ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ تو یہ نعمت جو ملی ہے، اس نعمت پر شکر گزاری ہو۔ شکر گزاری یہ ہے کہ اس مال کو وجوہ خیر میں، راہ خیر میں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں خرچ کر دیا جائے، شیطان کی فرما برداری میں
शैतानी राहों में इस पैसे को न खर्च किया जाए, ये माल की शुक्रगुजारी नहीं, ये नाशुक्री है। और आप सबको मालूम है कि बिश्शुक्र तदूमुन निअम व बिल कुफ्र वल मआसी तज़ूलुन निअम, कि जब इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्रगुजार होता है, ये सेहत भी नेमत है, ये हाथ और पैर कान नाक सही सालिम है, ये भी अल्लाह की नेमत है, ये माल भी नेमत है, ये औलाद भी नेमत है, ये बीवी भी नेमत, नेमतें बहुत हैं जिनको हम और आप गिन नहीं सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। उन नेमतों पर शुक्रगुजारी ये है कि नेमतों का सही इस्तेमाल किया जाए, अल्लाह की इताअत व फर्मा बरदारी में इन नेमतों को सर्फ किया जाए। बाद लोगों को देखिए कि हमेशा इंसान रोता रहता है। अभी एक साहब बात हो रही थी, किसी जगह मस्जिद बनाने वाले कहा कि एक साहिब सरवत इंसान के पास गया, ताल्लुकात थे, अच्छे थे, जिस जगह मस्जिद बन रही, मस्जिद भी ज़रूरत है, वहाँ गए, बैठे, अलेक सलेक हुआ और ज़ियाफ़त हुई और ये ख़रीदा वो ख़रीदा, यहाँ किया वहाँ किया। उसके बाद में कहा कि भाई हम फलां जगह से आए हैं और मस्जिद की तामीर हो रही है, थोड़ी ज़रूरत है। कहा अरे भाई कारोबार का मत पूछिए, मंदी का वक्त है और मुश्किल है हो पाए। ये क्या है? ये नेमत की नाशुक्री है। अभी उसी मजलिस में चंद मिनट पहले, 2-3-4 मिनट पहले ये खरीदा वो खरीदा, यहाँ किया वहाँ किया, और जब उस अल्लाह के घर के बनाने के लिए आया हुआ है, अपनी बिल्डिंग हवेली बनाने के लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, उस घर के बनाने के लिए, कि जो इंसान अल्लाह का घर बनाता है अल्लाह की खुशनुदी के लिए, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बना रहा है। तो ये भी क्या है? ये नाशुक्री है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरी नेमतों के पाने पर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला तुमको जो नेमतें दिए हुए है, जो तुम रोते फिर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला उन नेमतों को तुम्हारी नाशुक्री की वजह से छीन ले और हमेशा के लिए तुम्हें रोने वाला बना दे। और इस मुनासबत से, नाशुक्री की मुनासबत से, चूंकि खुतबे जुमा में ये ख़वातीन की भी तादाद मौजूद होती है, इस सिलसिले में मैं उनके भी एक अहम बात को से गुजार करना चाहूँगा कि हमारी ख़वातीन भी, जहाँ एक इंसान अल्लाह का नाशुक्रगुजार होता है, वहीं पर जो हमारी ख़वातीन हैं, बाज़ ख़वातीन ये अल्लाह की नाशुक्री के साथ साथ ये अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुत्तफ़क़ अलैह रवायत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की जमात को मुखातब फरमाया और कहा, या मअशर निसाई तसद्दक़ना फ़इन्नी रअयतुकुन्न अक्सर अहलिन नार फ़क़ुल्ना व बिमा ज़ालिका या रसूलल्लाह क़ाल तक्सुरनल लान व तकफुरनल अशीर, तुक्सिरनल लान व तकफुरनल अशीर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मुखातब किया और कहा कि ए औरतों की जमात, तुमको चाहिए तुम कसरत से सदका और खैरात करो, इसलिए कि मैंने तुम्हें जहन्नम में ज्यादा देखा। वो औरतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ बैठती हैं, वो भी माज़ा लिखा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्यों, क्या वजह है, ऐसा आपने क्यों कहा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 वजहें बतलाई। कहा कि तुक्सिरनल लान, एक बीमारी तुम औरतों के यहाँ ये है, तुम लान तान ज्यादा करती रहती हो। थोड़ा सा मामला हो गया एक पड़ोसन का दूसरे पड़ोसन से, एक पड़ोसन के बच्चे से दूसरे पड़ोसन के बच्चे से, तो 7 नस्लों को कब्र से निकाल करके वो बाहर कर, तेरा बेटा ऐसा तो तेरी बेटी ऐसी थी, तो तेरी बहू ऐसी थी, तेरा बाप ऐसा था। तो ये है कि तुम्हारे यहाँ लान तान ज्यादा होता रहता है। और दूसरी बीमारी ये है कि तकफुरनल अशीर, तुम अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो। आज अक्सर औरतों का मामला ही है और इसी बुनियाद पर घरों के अंदर
امن و امان کا ماحول نہیں رہتا ہے اور رگڑ اور جھگڑ کی زندگی گزرتی رہتی ہے، اور یہ ہے کہ چیخ پکار، مار دھاڑ، گالی گلوچ کا ماحول میاں بیوی کے درمیان رہتا ہے، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ یہ خواتین ناشکری اپنے شوہروں کی کرتی ہیں، جو ایک بدترین جرم ہے، اور اس سے گھروں کا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ گھروں کا جو ماحول ہونا چاہیے کہ خوشگوار ماحول ہو، خوشحال ماحول ہو، امن و امان کا ماحول ہو، تو یہ ناشکری کی بنیاد پر وہ ماحول ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بڑی مایوب چیز ہے، اور یہ بڑی ہی مایوب چیز ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دوسروں کو دیکھا دیکھی۔ یہ شادی بیاہ میں جو عورتیں جاتی ہیں، شاید وہ اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ اور وہ قیمتی زیورات، شاید وہ کبھی بیڈ روم میں یہ اپنے شوہروں کے لیے بنتی سورتی ہوں، پورے زیورات جو 10-5 لاکھ کے ہے، وہ 10 منٹ کے لیے بھی اپنے شوہروں کے لیے پہنتے ہوں، لیکن جب شادی حال میں جائیں گی تو جتنا کچھ ہے وہ سب پہن لیں گی، اور جا کر کے وہاں وہ ویڈیو کیمرہ مین آتا ہے، اب جب ویڈیوگرافی کرتا ہے تو سب کی ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، اور برقع نکال کر رکھ دیں گے تاکہ سب دیکھ لیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس نعمت کا اظہار تم کو کرنا چاہیے اپنے شوہر کے سامنے، تاکہ اس کا دل خوش ہو کہ بھائی میں لایا، ہمارے سامنے پہن رہی ہے، بن رہی ہے، سنور رہی ہے، اور محبت پیدا ہوگی۔ لیکن جہاں وہ دکھانا چاہیے، جہاں اس کی نمائش کرنی چاہیے، وہاں یہ چیز نہ ہو کر کے اور شادی حال میں جا کر کے نمائش ہوتی ہے، تو عورتیں تو ناقصات عقل، تو دین نے کہا ہی ہے کہ آدھی عقل کی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، دوسری خاتون جب دیکھتی ہے اور جب آتی ہے تو اپنے شوہر کے سر پہ سوار ہو جاتی ہے، دیکھو فلاں کے ابو کیسا پہنا رہے ہیں اور آپ کیسا پہنا رہے ہو، جب سے آپ نے ایک انگوٹھی بھی میرے لیے نہیں خریدی، اور فلاں کے ابو کو دیکھیے کہ 10 لاکھ کا زیور پہن کے آئی تھی، آدھا کلو کا ان کا تو زیور رہا ہوگا، یہ ہار رہا ہوگا، اور آپ ارے بھائی جس حال میں ہو اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، عزت کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ تمہارا شوہر رہ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ 10 لاکھ کا زیور وہ پہنا رہا ہے، لیکن کمائی اس کی کیسی ہے، اور تمہارا شوہر تم کو ایک چاندی کی انگوٹھی بھی نہیں مہیا کر پا رہا ہے، لیکن جو لقمہ تمہارے منہ میں ڈال رہا ہے وہ حلال کا ہے، تو یہ کیوں نہیں سوچتی ہو، یہ کیوں نہیں دیکھتی ہو؟ تو عورتوں سے خاص گزارش ہے کہ گھروں کا ماحول خوشگوار بنانا اور خوشحال میں زندگی گزارنا، امن و امان کی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو اللہ کی ناشکری نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہروں کی بھی ناشکری مت کرو، اس سے گھروں کے اندر امن و امان کا ماحول ہوگا اور یہ خوشحال زندگی گزرے گی۔ خوشحالی یہ بھی نہیں ہے کہ صرف لگژری زندگی، کھانے پینے پہننے کا نام خوشحالی ہے، خوشحالی یہ بھی ہے کہ دل مطمئن ہو، دل مطمئن ہو، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی پہ قناعت پسندی ہے، مین یہ چیز ہے، ورنہ یہ ہے کہ کتنے کاروباریوں کو دیکھیے بیچاروں کو کہ پیسے کی ریل پیل ہے لیکن امن و امان نہیں ہے گھر کے اندر، نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہیں، اس کے بعد نیند آتی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، تو پیسے کی فراوانی، مال کی فراوانی یہ خوشحالی کی علامت نہیں ہے، خوشحالی یہ ہے کہ دل مطمئن ہو آپ کا، جیسے بھی ہیں ویسے آپ، امن و سکون آپ کے گھر کے اندر ہے، مار دھاڑ کا ماحول نہیں ہے، گالی گلوچ کا ماحول نہیں ہے، جو بھی لوگ ہیں ایک دوسرے کو جوڑ کے چل رہے ہیں، ایک دوسرے کا ادب احترام ہے، اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، مین زندگی یہ ہے۔ اقول قولی هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔
خوشحال زندگی گزارنے کے جو اصول اور ضابطے آپ کے سامنے خطبہ اولیٰ میں بیان کیے گئے، خطبہ ثانیہ میں بھی چند اور اصولوں کا ذکر کیا جائے گا۔ ان اصول اور ضابطوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ انسان صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان لمیٹڈ اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155، آیت نمبر 157۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور باضرور آزمائیں گے، ابتلاء و آزمائش میں ہم تم کو ڈالیں گے۔ یہ ابتلاء و آزمائش یہ بھوک کی ڈر کی شکل میں ہو سکتی ہے، جنگ و جدال کا، لڑائی کا ماحول ہو تو یہ بھی ایک خوف اور ڈر کا ماحول، اس سے بھی آزمائیں گے۔ بھوک مری سے آزمائیں گے، قحط سالی سے پھلوں کی کمی ہو جائے گی، اس سے آزمائیں گے، اور یہ ہے کہ پھلوں کی کمی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نفس نفوس سے بھی آزمائیں گے۔ یعنی یہ آزمائشیں ہماری مختلف شکل میں ہوں گی، ہم تم کو آزمائیں گے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اخیر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو آپ بشارت سنا دیجیے، آپ خوشخبری سنا دیجیے، اس لیے کہ دنیا میں اگر صبر کر لے رہے ہیں تو صبر کے صلے اور بدلے میں جنت کی نعمتیں ان کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہوتا ہے، اور یہ جو چیز ہے صرف ایک مومن کے حصے میں آتی ہے، ایک مومن ہو ہی کو اس کی توفیق ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی میسر ہوتی ہے، خوشی کی خبر ملتی ہے، خوشی کے مواقع اس کے ہاں ہوتے ہیں، تو شکر، اس نعمت کے ملنے پر، اس خوشی کے مواقع مہیا ہونے پر وہ انسان اسلامی جو حدود ہیں ان کی پامالی نہیں کرتا ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور اس نعمت کے ملنے پر وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اور اگر اس انسان کو دنیا میں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، غم لاحق ہوتا ہے، غموں سے نڈھال ہوتا ہے، تو اس غمی اور غمی کے موقع پر وہ واویلا نہیں کرتا ہے، اور یہ ہے کہ اللہ کی ناشکری نہیں کرتا ہے، بلکہ اس مصیبت کی گھڑی میں وہ صبر کرتا ہے، تو صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ تقدیر کے برے بھلے ہونے پر ایمان رکھنا بھی ایک مومن کے لیے ایمان کا ایک رکن ہے۔ اگر خوشحالی آئی تو یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے، اس پر شکر گزار ہو۔ غمی اور پریشانی ہے تو یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی میں کوئی خیر ہو۔ اللہ حکیم ہے، اللہ تعالی جانتا ہے اس میں حکمت کیا ہے، ممکن ہے اسی میں ہمارے لیے کوئی خیر ہو۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ چیز جو تمہارے نفس پر ناگوار گزر رہی ہے، تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے ہو گیا، جہاں کاروبار کے لیے جہاں انویسٹ کیجئے، جہاں ڈالیے، جہاں بس خسارہ اور گھاٹا ہی ہوتا ہے، یہ نفس پر تمہارے لیے بڑا مشکل گزر رہا ہے، ناگوار گزر رہا ہے، وہ ہوا خیر لکم، لیکن عین ممکن ہے کہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے بہتری رکھا ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک مومن اگر چاہتا ہے
کہ خوشگوار زندگی گزارے اور امن و امان کی زندگی گزارے تو اسے خوشی میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور غمی کے مواقع اور مناسبت پر اسے صبر کا دامن ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ایک انسان خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہے، امن و امان کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور امن و امان یہ ہے کہ گھر میں امن و امان ہو، سکون ہو، دل مطمئن ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قناعت پسند انسان ہو۔ قناعت پسندی کیا ہے؟ آپ چالی میں رہ رہے ہو، آپ اپنے سے نیچے فٹ پاتھ والوں کو دیکھ لو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ رہنے کے لیے تو سیڈ ہی ہے، ٹین ہی ہے، لیکن سایہ تو ہے، ان سے تو ہم بہتر ہیں۔ آپ جی پی میں ہو، چالی والے کو دیکھ لو، آپ ٹی ایم سی میں ہو، جی پی والے کو دیکھ لو، آپ بنگلے اور حویلی میں ہو، اس سے نیچے جو لو کیٹیگری کے ان کو دیکھ لو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ اس پر کیا ہوگا؟ یہ ہے قناعت نفس۔ جو آپ کے پاس ہے اسی میں آپ مگن ہیں اور اللہ کے شاکر ہیں، شکر گزار ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ امن و امان کی زندگی گزرے گی، دل کو سکون رہے گا، دل کو اطمینان رہے گا، اور ویسا ہی ذہن آپ اپنے بیوی بچوں کا بھی بنا لیں گے۔ لیکن جب قناعت پسندی ہوگی، اور اگر قناعت پسندی نہیں ہے، اور اسی قناعت پسندی کا جس دین کے ہم پابند ہیں، جس شریعت کے پابند ہیں، جس نبی کے امتی ہیں، اس نبی نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الزہد کے اندر ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، دنیوی اعتبار سے جن کا اسٹیٹس آپ سے نیچے ہے ان کو دیکھ کے چلو، جن کا اسٹیٹس معیار زندگی آپ سے اوپر ہے ان کو مت دیکھو۔ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، آپ بائک سے چل رہے ہو تو مرسیڈیز والے کو مت دیکھو، بائک سے چل رہے ہو سائیکل والے کو دیکھو۔ یہ کون ہے؟ جس شریعت کے ہم پابند ہیں، وہ شریعت ہمیں یہ حکم دے رہی ہے، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ تو جب ایسا تمہارا معاملہ ہوگا تو اللہ کی نعمتیں جو تمہارے اوپر ہیں، ان نعمتوں کو تم حقیر اور کمتر نہیں سمجھو گے، اور دل کو سکون رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ آج ہماری بہنیں جو شوہروں سے ٹکراتی رہتی ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں کے گھر گئی تھی، ان کا تو فرنیچر ایسا ہے، گھر کا ڈیکور تو ایسا ہے، کچن تو ایسا ہے، ان کا لباس ایسا ہے، ہمیں بھی ایسے چاہیے۔ تو کیا ہوگا؟ اس گھر والے کی آمدنی کتنی ہے، اس گھر والے کی آمدنی، آپ کے گھر والے کی آمدنی کتنی ہے؟ چوری کر کے لائے گا، ڈاکہ ڈال کے لائے گا، کہاں سے لائے گا؟ جو تمہارے شوہر کے پاس ہے اسی کو غنیمت سمجھو اور اسی میں خوش رہو، اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعائیں کرو۔ تنگی ہے، اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعائیں کرو، اور اگر تنگی دور نہیں ہو رہی ہے تو پیچھے مڑ کر کے جس نبی کی امتی ہو، جس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کی سیرت کو پڑھ ڈالو کہ ازواج مطہرات تھیں، سیرت کی کتابیں ہماری بہنیں پڑھیں کہ تیسرے مہینے کا چاند نظر آ جاتا تھا، تیسرا مہینہ شروع ہو گیا، گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ کھجور اور پانی پر گزر، یہ اس کائنات کی سب سے معزز، سب سے مکرم ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے کہ کھجور اور پانی پر گزر ہو رہا ہے۔ ایسی قسم پرسی اللہ کی کسی کے ہاں سے کچھ کھانے پینے کی چیز ہدیے میں آ جائے، گزارا اس زندگی کو، گزارا کہ نہیں گزارا؟ تو یہ عبرت ہے کہ نہیں ہے؟ آج کسی گھر کا معاملہ ایسا نہیں ہے، تو پھر ناشکری کیوں؟ شوہروں کی زندگی اجیرن کیوں؟ چین و سکون غارت کیوں؟ اتنے مطالبات کیوں کہ جس کو وہ پورا نہیں کر سکتا ہے
اور اسی بنیاد پر بچوں کے سامنے گالی گلوچ تو میں یہ وہ دنیا بھر کا یہ چیزیں کیا ہیں؟ قناعت پسندی۔ اور یہی معاملہ ہمارے کتنے بھائی ہیں جو نادان ہیں، اسٹیٹس کے چکر میں ہمارا کزن ہے تو ہمارا فلاں ہے تو اس نے فلاں دکان لے لی، فلاں جگہ زمین لے لی، گاڑی لے لی، بنگلہ لے لیا، یہ لے لیا وہ لے لیا، تو اسی کے ساتھ یہ بھی چل رہے ہیں۔ آمدنی نہیں، انکم نہیں تو کیا دروازہ ہے؟ لون کا۔ کرتے لوگ نہیں کرتے ہیں، لگژری زندگی گزارنا ہے، بینک کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو وہاں خوشحالی کہاں آئے گی؟ جب تم اللہ سے جنگ کر رہے ہو، اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو، اور وہ چیز جس پر تم نے قدم رکھ لیا ہے خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے، خوشحالی کا تم خواب دیکھ رہے ہو، امن و امان کا ماحول دیکھ رہے ہو، پورا گھرانہ لگژری زندگی گزارے گا، جبکہ تم نے جس چوکھٹ پہ قدم رکھی ہے اس چوکھٹ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسے گناہ ہیں جو برباد کرنے والے ہیں، تمہیں ہلاک کرنے والے ہیں، تمہارا بیڑا غرق کرنے والے ہیں۔ اس میں سے ایک اکل الربا، سود کا کھانا بھی ہے۔ تو جس شریعت کے ہم ماننے والے ہیں، جس دین کو ماننے والے ہیں، جس نبی کے امتی ہیں، اس نبی نے تو یہ بیان فرما دیا کہ یہ سیڑھی جو تم چڑھ رہے ہو اسٹیٹس کے چکر میں، یہ سیڑھی تو تم کو تمہارا بیڑا غرق کرنے والی ہے، تم کو برباد کرنے والی ہے، تمہارا چین سکون غارت کرنے والی ہے۔ تو وہاں آپ کو سکون کیسے ملے گا؟ وہاں بس سکونی ہوگی، بے اطمینانی ہوگی۔ اور آج تو بچے اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں کہ گاڑی جاتے ہوئے نمبر پلیٹ سے دیکھتے ہیں کہ یہ گاڑی بڑے آن شان کے ساتھ جا رہے ہیں، کیسے ہے؟ تو لون پہ گاڑی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے دینی بھائیوں، آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ اگر ہم سب اس کے خواہاں ہیں کہ ہمارے گھروں میں امن و سکون کا ماحول ہو، سعادت مند زندگی گزاریں، خوشحال زندگی گزاریں، تو اس کے لیے جو اصول اور ضابطے شریعت نے ہمیں بتائے ہیں وہ اور بھی کئی ہیں، لیکن ان میں سے چند کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر انہی کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان اصول اور ضابطے کو اپنی عملی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جن کی موت کلمہ توحید پر ہوئی ہے، خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، مولا ان تمام مرد و خواتین کی مغفرت فرما دے۔ مولا ہم جب تک اس دنیا میں باقی رہیں، کتاب و سنت پر باقی رہیں، ہمارا خاتمہ ایمان اور عمل صالح پر ہو، اور ہم سب لوگوں کی جب موت ہو اللہ تبارک تعالیٰ جب ہمیں قبر کے گڈھے میں دفنا دیا جائے، ہماری اور آپ کی قبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے، ہم تمام پر اپنی رحمت نچھاور فرما۔ مولا اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں، مولا ان تمام مشکلات و دشواریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ مولا ہم تیری رحمتوں کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمت نچھاور فرما۔ ہمارے ملک میں جو آئے دن بدامنی کا ماحول اور طرح طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بدامنی کو دور فرما دے، اور ہمارے اس ملک میں امن و امان کی فضا مہیا فرما دے۔ مولا ہم تجھ سے اس کی امید لگائے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ہر حال میں ہمارا حامی و ناصر ہے۔ ہم سب کی اور ہمارے مقدسات کے اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔